बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान ही पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान हो गया है। हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई है। ये धरना कौन दे रहा है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नया फड्डा पड़ा है, इसकी तफसील भी आपको बतानी है। और आदम सवाती आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुए हैं और उन्होंने मीडिया को जो ब्रीफिंग दी है उसके अंदर धज्जियां बखेर कर रख दी है। इस हवाले से भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक चीज आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ एक बड़े हुकूमती भारी भरकम वफद के साथ चीन रवाना हुए थे, लेकिन अब जितने गैर जनबदार सहाफी हैं उनका यह कहना है कि दौरा चीन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ, वही पुरानी बातें, वही जो मुआहदे होने थे। चूंकि चाइना भी समझता है कि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और अगर ये बरसर इक्तदार जोर जबरदस्ती से रहते भी है तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है। तो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के वजीरों की बड़ी ख्वाहिशात हैं कि बैरून मुल्क जाएं, वहां के ट्रिप हो, शॉपिंग हो, बैरून मुल्क सफर करें, कुछ तोशा खाने के लिए मिले। तो ये सारी चीजों की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद चाइना का जो ये विजिट है इसको तमाम जो तज्जियाकार हैं वो नाकाम करार दे रहे हैं। कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि जो कर्जे हैं उनको जो है वो थोड़ा डिले करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद पाकिस्तान से चाइना ने शायद कर्जे मांग लिए हैं। कुछ इस तरह भी जो चाहते थे वो बहरहाल नहीं मिला। दूसरी तरफ आदम सवाती, जिस तरह उन पर तशद्दुद हुआ, जो उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से उन्होंने बाहर आकर जब जमानत पर रिहाई हुई, तो हुकूमत ने देखा है कि आदम सवाती जो है वो तो बेकाबू हो चुके हैं, उनको कंट्रोल में करना होगा। तो जो स्पेशल जज साहब ने उनकी जमानत मंजूर की थी, तो अब उसके खिलाफ जो हुकूमत है उसने अब जो है वो दरखास्त दायर की है, अपील की है कि आदम सवाती की जो जमानत है वो नहीं बनती थी, चूंकि उन्होंने जनरल बाजवा पर बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है, इससे इदारों के अंदर मामलात खराब होते हैं। तो ये जो जमानत है ये मनसूख की जाए ताकि आदम सवाती दोबारा जो है वो जेल जाएं और ये मामलात जो है वो क्लोज हों। तो आदम सवाती आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हाजिर हुए हैं और वहां पर आपको इल्म है इंसानी हकूक का जो हिस्सा है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनको बुलाया था और उनकी जो दरखास्त थी उस पर ये पेशरफ्त हुई है। लेकिन बाहर आकर जो उन्होंने बात की है उसके अंदर बड़ी ही आम बातें हैं जो आपके सुनने के लिए भी एज ए पाकिस्तानी ये जरूरी है और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वरना अरशद शरीफ का शहीद होना, फिर आदम सवाती के इस तरह के इल्जामात, फिर डॉक्टर शहबाज गिल ने इससे कबल जो है वही इल्जामात दोहराए हैं, तो ये एक नफरत पैदा हो रही है अवाम के अंदर जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आदम सवाती कहते हैं कि मैं करप्ट नहीं कि मेरी करप्शन की फाइलें निकलेंगी, मेरे साथ जो सलूक किया गया इसका मुस्तहिक नहीं था, मेरा कसूर क्या है? मैंने रेलवे से 1 साल 4 माह में करप्शन खत्म कर दी। उम्मीद है अदालतें मुझे इंसाफ दिलवाएंगी। अमेरिका के 2 रियासतों में मेरी कंपनी है, अमेरिका के खिलाफ बात करने पर मुझे नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाबंदी लगाई गई। मेरा केस सियासी केस नहीं है, इंसानी हकूक का केस है। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटारे में खड़े नहीं होंगे, जब तक ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब उन्होंने मजीद जो बात की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे क्यों छोड़ा, मैं जिंदा लाश की तरह रोज जीता और मरता हूं। आज वो बात करते हुए रो पड़े कि मेरे जो पोते थे उनके सामने मेरी तजलील की गई। फिर उन्होंने बताया कि रिजवान अब्बासी जो अदालत के अंदर थे और उन्होंने ये सारी बातें की और फिर आगे जो सुप्रीम कोर्ट आमद के अंदर DGHR से उन्होंने मुलाकात की, तहरीरी जवाब, मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर दस्तावेजात जो है वो उन्होंने जमा करवाई हैं और उन्होंने बताया है कि मुझ पर किस तरह तशद्दुद हुआ। फिर वीडियोस बनाते रहे, फिर मेरी चीखों की आवाज सुनते रहे, घरेलू मुलाजमीन को डराया धमकाया, गुमराह कुन रिपोर्ट में जिस्मानी हालत के हवाले से खामोशी इख्तियार की गई। तो जो डॉक्टर्स हैं उन पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया है, फिर जो एजेंसीज के लोग हैं मुक्तदर हल्के उन पर भी इल्जाम लगाया गया है, फिर जो हुकूमत है उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, ये मामला जो है इसको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। अब इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है, लेकिन हुकूमत शायद मामलात को सुलझाने की बजाय उलझाना चाहती है।
اور اس طرح نہیں ہوتا کہ انسانی ایک آئینی حق ہے تمام لوگوں کا کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ تو اب جو ہے وہ 39 شرائط رکھی ہیں جی ضلعی انتظامیہ، یعنی ظاہر ہے وزارت داخلہ، رانا ثناء اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی طرف سے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ شرائط پیش کی گئی ہیں، اور ایک مجودہ جو بیان حلفی ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ شرائط ہیں جن پر عمران خان اور تحریک انصاف کو عمل کرنا ہوگا تو پھر ان کو اسلام آباد کے اندر جلسے کی اجازت ہو سکتی ہے، یعنی دھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہے جیسے ملک انہوں نے ٹھیکے پر لے لیا ہے کہ بھئی پرامن احتجاج وہ تمام شہریوں کا، جماعتوں کا یہ رائٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر آپ حیران ہوں گے، کہا گیا کہ 39 شرائط ہیں، اور بیان حلفی کے اندر یہ جو بیان حلفی ہے اس پر عمران خان کے دستخط ہونے چاہیے۔ اب ضلع انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت صرف 1 دن کے لیے ہوگی، ایک تو یہ شرط ہے، پھر اسٹیج پر 12 افراد کون ہوں گے؟ صرف 12 افراد ہونے چاہیے، وہ کون بندے ہوں گے وہ بھی ضلع انتظامیہ بتائے گی۔ کتنی بھونڈی یہ شرائط ہیں، شاید یہ خود ٹکراؤ چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جلسے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہے، لہذا بھئی جو بھی بات کرنی ہے اسٹیج پہ تو 10 بندے ٹولیوں کی شکل میں آئیں اور عمران خان وہاں پر گفتگو کریں اور وہ سن لیں۔ یعنی یہ آپ دیکھیے، جلسے میں مذہب سے متعلق بیان بازی سے گریز کرنا ہوگا، اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ منتظمین یقینی بنائیں کہ جلسے میں قومی یا پارٹی پرچم نظر آتش نہیں ہوگا۔ اب یہ چیزیں تو اس طرح کی 39 شرائط وہ رکھی گئی ہیں، یعنی 12 بندے بھی آپ سے پوچھیں کہ کس نے کرنا ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا، اور یہ ساؤنڈ سسٹم کی حد تک تیاری ہوگی، اور وہ اتنا ہوگا نہیں کہ عوام تک پہنچے، تو یہ شرائط رکھی گئی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے یہ چونکہ معاملہ گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے دوران جو ہے وہ سماعت کے دوران آپ کو بتا رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس پورے معاملے کو کہا ہے کہ آپ بیان کریں۔ جسٹس عامر فاروق، جنہوں نے ابھی چیف جسٹس چند دنوں کے اندر بن جانا ہے اور منظوری ہو جانی ہے، ان کا نام چلا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجاد افسر کی عدم پیشی پر ایک تو سرزنش کا اظہار کیا ہے، اور پھر بیرسٹر جہانگیر جدون ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، یہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ 25 مئی سے متعلق سپریم کورٹ کا انہوں نے پڑھ کر فیصلہ سنایا ہے کہ جو اس وقت کہا گیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس پر جہانگیر ترین نے کہا کہ یہ جہانگیر جدون نے کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کا سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا جواب ہے۔ تو عمومی طور پر عدالت نے پوچھا کہ جلسوں کے اندر اجازت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی یقین دہانی ہوتی ہے، تو آگے جو ہے وہ اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور ٹی چوک کے اندر اب انتظامیہ کہتی ہے جی ٹی چوک جہاں روات سے آگے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک طرف راولپنڈی کی طرف اور ایک طرف اسلام آباد کی طرف راستہ آتا ہے، تو وہاں پر یہ جلسہ کر لیں۔ تو یعنی انہوں نے کہا جی آپ نے جو ڈاکٹر بابر امان ہے اور دیگر وکلاء کہ آپ نے ٹی چوک تک تو ریڈ زون بنا دیا ہے، تو یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی عمران خان کو اور عوام کو یہ اجازت نہیں دیں گے، اور یہ چاہتے یہی ہیں تاکہ بغیر اجازت کے جو عوام ہے وہ انٹر ہوں گے، سارے معاملات بھی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو یہ جواد بنا کر اس کو غیر قانونی قرار دے کر عدالتوں کے اندر یہ معاملات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے۔ پھر عدالت نے کہا جی پہلے آپ نے 6-7 نومبر کہا، اب آپ 10-11 نومبر کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی اپنا ارادہ بتائیں۔ تو اس پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب ایک نیا معاملہ ہے جی، ایک تو اس وقت لانگ مارچ ہے تحریک انصاف کا جو چل رہا ہے، اور وہ وہاں پر دھرنا دیتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن پوری انتظامیہ کی ادھر توجہ ہے۔ دوسری طرف جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بے شک آپ نے ریڈ زون بنایا ہوا ہے لیکن ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے کریں گے۔ تو یہ جو مارچ ہے اس کے اندر بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں، لیکن شاید اب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے جو حکومت ہے اس پر پریشر پڑا ہوا ہے، تو ہمیں بھی اپنا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔
تو اب اس معاملے کے اندر یہ آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان، انہوں نے مطالبات کی منظوری تک 8 نومبر کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تقریر کریں گے، بلکہ دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بتایا گیا کہ سرکاری ملازمین کا مشترکہ اجلاس نیشنل سیونگ یونین کے مرکزی دفتر میں ہوا ہے، جس میں مطالبات کی منظوری کے لیے ملک بھر کے سرکاری ملازمین نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دھرنے میں چاروں صوبوں کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے تنظیمی رہنماؤں کی سربراہی میں تمام سرکاری ملازمین قافلوں کی صورت میں شریک ہوں گے۔ دھرنے میں وفاق کی تمام تنظیمیں اور ایسوسی ایشن حصہ لیں گی۔ دھرنے میں 16,000 انجینئرز لاجسٹک سپورٹ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ نیشنل سیونگز ملازمین کی جانب سے بھی دھرنے میں بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے گی، جبکہ پاک پی ڈبلیو کی تنظیم، سی ڈی اے لیبر یونین، فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی تمام تنظیموں کی طرف سے بھی دھرنے میں شرکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف یہ تمام سرکاری ملازمین جو ہزاروں کی تعداد کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے، اور اگر یہاں پر یہ کامیاب ہوتے ہیں، یقینی طور پر اب حکومت ان سے مذاکرات کرے گی، کوشش کرے گی کہ یہ اپنے دھرنے کو ڈیلے کر لیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ گولڈن چانس ہے۔ اسی موقع پر کسان، مزدور، طلبہ وہ اپنے پرامن جو احتجاج ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، وہ اپنے طور پر علیحدہ احتجاج کریں، لیکن اس سے حکومت پر ایک یقینی پریشر ہے۔ تو تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے جلسے یا دھرنے سے پہلے، یعنی لانگ مارچ تو شروع ہے، یہ ایک نیا دھرنا ہے جس سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو نمٹنا ہوگا۔ اور یاد رہے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہاں وہ پہنچے ہیں ملازمین، لیکن ان کو جو الاؤنس ہے، جو ان کے کچھ ایڈہاک پہ ہیں، ان کو پرماننٹ کرنے کا معاملہ ہے، کچھ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور ان کی تنخواہیں کم ہیں، تو اس طرح کے مطالبات کے ساتھ جو ہے یہ ایک نیا دھرنا ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے یا لانگ مارچ جب اسلام آباد میں پہنچے تو ممکن ہے یہ ایک نیا دھرنا اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہو، یا کہ انتظامیہ کے ساتھ ان کا بھی پھڈا ہو اور معاملات مزید خرابی کی طرف بڑھیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح حکومت خود ٹکراؤ کی طرف شوق کے ساتھ جاری ہے، تو ان کے ارادے کیا ہیں، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔